اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے بزرگ نہیں گئے وہاں پر، ورنہ ان پاگلوں کو ہم کو دیکھنا پڑتا، جو لوگ گئے ان کو برداشت کر رہے ہیں۔ ہم کو پاکستان سے کبھی مطلب تھا نہ کبھی رہے گا۔ ارے یہ تم کو شرم نہیں ہے کہ تمہارے ملک کو چین کے پاس گروی کرتی ہو اور تم اسلام کی بات کرتے ہو؟ وہ چین جو زنجیانگ میں مسلمانوں کو 20 لاکھ مسلمانوں کو قید میں بند کر دیا، جن کو جبرن سور کھلایا جا رہا ہے چین میں، آج وہ منسٹر اسلام کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ پاکستان مرد آباد، پاکستان مرد آباد، بھارت زندہ باد، بھارت زندہ باد۔ تو پاکستان کے مسلمان بھارت کے مسلمانوں پہ پڑ گئے بھاری۔ اگر آپ میڈیا دیکھیں گے پاکستان کی تو بھیا اسد الدین اویسی کو ایسی گالیاں نکال رہے ہیں پاکستان کے وہ سوشل میڈیا کے مولویز کہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ پاکستان کے جو میڈیا پر یوٹیوب پر اسپیشلی مولوی طارق مسعود خود کو بہت بڑا مولوی مانتا ہے، بہت بڑا۔ اویسی کو دیکھ لو نا آپ، جو ٹوپی پہن کے آج کل پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد بنتا ہے، پاکستان مرد آباد پاکستان مرد آباد نعرے لگا رہا ہے وہ بیٹھ کے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس کی مجبوری ہے، اس کو پتا ہے انڈین گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے چھوڑے گی نہیں آپ کو، وہاں پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگائے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ تو شدت پسند پاکستان ہوا یا انڈیا ہوا؟ انڈیا ہوا۔ لوگ سڑکوں پہ نکل آئے بولتے یہ ہندو کا بچہ۔ یہ وہ اسد الدین اویسی ہے جس کو لے کر پاکستان کے یہی مفتی، یہی مولوی اس کی ویڈیوز چلاتے تھے، بولتے تھے دیکھو بھیا کتنا ظلم ہو رہا ہے، دیکھو بھیا اسد الدین اویسی جو ہے کتنا پریشان ہے بھارت کی سرکار سے۔ لیکن آج جب بات دیش کی آئی، اسد الدین اویسی نے اپنے ترنگے کے جو ہے حفاظت کے لیے 2 شبد کیا بول دیے، وہ بھی اسلام کو لے کے نہیں بولے، کوئی مذہب کو لے کر نہیں بولے۔ یہ بھارت میں ایک پڑھے لکھے اور دلیل کے طور پر بات کرنے کی شہرت رکھتے ہیں، مگر کشمیریوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ بھارتی پارلیمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان آکوپائیڈ کشمیر جو ہے وہ دراصل بھارت کا حصہ ہے، اور اس مرتبہ پاکستان پر جو حملہ کیا جائے، جو جنگ کی جائے پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان آکوپائیڈ کشمیر کو چھوڑا نہ جائے بلکہ وہاں جا کر بیٹھ جائیے، وہ بھارت کا حصہ ہے۔ پاکستان میں تم ایک ملیریا کی دوا نہیں بنا سکتے، تم ایک موٹر سائیکل کا ٹائر تیار نہیں کر سکتے، بھارت بہت آگے ہے، بھارت سے پنگا مت لو۔ ذرا کھل کے ایک سبق سکھائی دیں۔ اگر آپ کچھ گھنٹوں میں اس حد تک پاکستان کو لائے ہیں تو اس کا فائدہ آرمی کو ہو رہا ہے۔ فیڈرل بجٹ ہیلو دوستو، جیسے کہ آپ جانتے کہ دوستوں محسود الدین اویسی نے پاکستان کی ریل بنا کے رکھ دی، انہوں نے نعرے دیے تھے پاکستان مرد آباد کے اور دوستوں بھارت زندہ باد کا، جس کو دیکھ کر دوستوں پاکستان کے مولوی وغیرہ جتنے بھی ان کی سیکھیں نکل رہی ہیں، پاکستان کی میڈیا بھی پریشان ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے بھائی یہ کیسے اتنے پریورتن کر رہے ہیں، کہاں پہ یہ تو اس طریقے کی باتیں نہیں کرتے تھے، ایک دم کھلے عام اب یہ پورے بھارت کے پکچ میں ہے، یہ کہنا ہے دوستوں پاکستان کی میڈیا کا۔ لیکن دوستوں اویسی اس ٹائم پوری فارم میں چل رہے ہیں، اویسی اس ٹائم کسی کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، پورے دیش بھکت کا چولا اس ٹائم اویسی سر پہ باندھ کے گھوم رہے ہیں اور کسی کی نہیں سن رہے اس ٹائم پر۔ جو دیش کے خلاف تھوڑی سی بات کرتا ہے اسے اویسی وہیں مسل کے رکھ دیتے ہیں، اس ٹائم پہ فارم میں آ گئے ہیں۔ اور دوستوں پاکستان کی میڈیا حیران ہے بھائی، وہ یہ سوچتے تھے کہ اوبیسی بھائی ان کے لیے کچھ سہایتا وایتا کرے گا مسلمان کے لیے یا اس طریقے سے، لیکن اوبیسی نے صاحب ان کو بولا کہ بھائی تمہارے یہاں گدھے ہو تم، انہوں نے صاحب بولا ویڈیو میں۔ دوستوں آگے دیکھتے ہیں ان کا ریئیکشن کیا رہا ہے ویڈیو میں۔ بات کیوں نہیں، ہر کوئی بولے گا، ہر کوئی بولے گا اپنے دیش کے لیے۔ لیکن میں آج سے 8 سال پہلے بھی تم لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ پاکستان تب تک تمہارا دوست ہے جب تک ان کا کام تم لوگوں سے نکلتا رہے گا۔ جس دن ان کا کام تم لوگوں سے نکل گیا اور تم پاکستان چلے گئے تو بھائی یہ بھارتی مسلمانوں کو کہتا ہوں تم لوگوں کا بھی پاکستانی جو ہے وہ ششاشک ششکشنگ کر دیں گے بھائی۔ بچ کے رہنا، دھیان سے رہنا، یہ کٹمل ہے، یہ پاکستانی جو ہے یہ کٹمل ہے، یہ گندے ماش کے دانے ہیں، اس کو گراؤ گے یہ سب ایک ہی طرف پسلیں گے، سارے کوئی الگ رستے پہ نہیں جائے گا، سب ایک سائڈ جائیں گے۔ اب پاکستان کا انضمام الحق بولتا ہے کہ بھیا اسد الدین اویسی کو شرم آنی چاہیے،
ऐसी बात करने पर। भैया इंजमामुल हक, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू एक क्रिकेटर होकर तू जो है वो वार में घुस रहा है, और वो बंदा जो पॉलिटिशियन है, जो सच्चा मुसलमान है, जिसके भारत में लाखों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, उसको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ बोल दिया कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम निहत्थे बच्चों को मारते हो, तुम निहत्थे लोगों को मारते हो, तुम भारत को दिन रात गालियां देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आएगी? तुमने अपने आर्मी चीफ को मार्शल फील्ड जो है वो अवार्ड जो है वो क्या लोहे और चिपका दिया। मार्शल फील्ड होता क्या है भाई, आपको पता है? ये 5 स्टार के अंदाजे का होता है कि बहुत बड़ी जंग कोई जनरल जीत जाता है, कोई आर्मी चीफ बहुत बड़ी जंग। और इन लोगों ने एग्जाम्पल क्या दिया? पाकिस्तान का जोकर प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ बोलता है 71 में जब भारत ने अपने जनरल को ये वाला अवार्ड दिया था और ये जो है उसको पहनाया गया था, हमने उसका बदला ले लिया। भाई 71 में तो उसने पाकिस्तान के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, उसने तो पाकिस्तान को घुस के मारा था, तुम लोगों को सरेंडर करवाया था, लाखों लोग तुम्हारे घुटने ठेक गए थे, उसका तो हक था। तुमने क्या किया भाई? अब मुझे समझ में आया कि ये जो लोहे इनको लटके होते हैं, ये लोहे आते कहां से? भाई पहले मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ करता था, आज मैं समझ गया। आज आसिम मुनीर के कपड़ों पे एक लोहा एक्स्ट्रा हो गया भाई। ऐसा ही लोहे लगाते रहो भाई, बेस भी तुम्हारे टूटे, जो है हमले भी तुम्हारे ऊपर हुए, बर्बाद भी तुम हुए, पानी भी तुम्हारा बंद हुआ, तुम लोगों ने अपने चैनल पे एक्सेप्ट किया हमारे इतने लोग मारे गए, लेकिन भाई जो है मेडल तुमने अपने बंदे को चिपका दिया। मार्शल फील्ड वाला जो है वो, या फील्ड मार्शल वाला जो है वो लोहा चिपका दिया। क्या बात है? सिर्फ ये पूछना है कि क्या ये आपकी जागीर है? क्या इसके बारे में फैसला आप करेंगे, या इस बारे में फैसला कश्मीरियों के बजाय भारतीय पार्लियामान करेगी? कल को अगर भारतीय पार्लियामान ये फैसला करती है कि पाकिस्तान तो दरअसल भारत का ही अटूट अंग है, उसे तो भारत का हिस्सा ही होना चाहिए, तो क्या कल को आप यही बयान देंगे कि जाइए जंग कीजिए, हमला कीजिए और जाकर पाकिस्तान में बैठ जाइए क्योंकि वो भारत का हिस्सा है? ओवैसी साहब, आप कोई मुस्लिम रहनुमा नहीं है। अगर आप मुसलमान रहनुमा होते तो आप कश्मीरियों के हुकूक की, उनके हक राय दही की बात करते। आप हिंदुत्व और आरएसएस के तर्जुमान हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इस किस्म के बयान देकर आप आरएसएस की हिंदुत्व की और ये जो हिंदुत्व के तर्जुमान हैं मिस्टर मोदी, इनकी नजरों में बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपका ये बयान इंतहाई काबिले मजम्मत है और आपने हिंदुत्व की जबान बोलकर कश्मीरियों की पुष्ट में खंजर घोंपा है। दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपने देखा वीडियो में किस प्रकार ओबीसी ने पाकिस्तान वालों को गधा बोला है। साफ देख सकते हो, इसमें कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने साफ बोला है कि इनसे हमारी कोई सहानुभूति नहीं है, ये गधे हैं, इन पर टायर बनाना आता, ना पंचर बनाना आता, कुछ भी नहीं आता इन पर, और बात बड़ी बड़ी करते हैं भारत से टक्कर लेने की। तो ओबीसी ने दोस्तों साफ दिखा दिया कि भाई आप फॉर्म में आ चुके हैं, कोई देश के बारे में बोलेगा तो उसे रगड़ के रख देंगे। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।